اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے۔ اس ماحول میں آج کل جو حالات چلتے ہیں، اللہ اس حالات میں آپ کی، آپ کے بال بچوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے پڑوسی کی، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کی اللہ خیر فرمائے، جان و مال، ایمان، عشق سلامت فرمائے، مال ملکیت کی، بال بچوں کی حفاظت فرمائے، اور کوئی اللہ ایسا موقع دے یا ہو جائے تو اللہ اس میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور جنت نصیب فرمائے۔ اب ہمارے جو آج کل پروگرام چل رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔ اسی پروگرام میں 4 پروگرام چل رہے ہیں: عشق رسول، خوف الہی سے رونا، فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کیسے ملے گی۔ اور ہم چلتے آ رہے ہیں چاروں خلفائے راشدین کے بھی، ہم نے سنا کہ خوف الہی میں آپ کیسے روتے تھے۔ آج جو ہے ہم سننے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ خوف الہی سے کیسے روتے تھے۔ اور یہ اللہ والے تھے، رات دن کی ان کی محبت میں رات دن روتے رہتے تھے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے پابند تھے۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نہ اللہ رسول کی اطاعت کے پورے پابند ہیں، نہ ہمیں رونا آتا ہے۔ ہاں، 100 میں سے کوئی کچھ چند لوگ اس دولت سے مالا مال ہے، اس دولت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے ہیں۔ ورنہ آج کل تو بس لوگ اپنے دکھوں کے لیے روتا ہے، فریاد کرتا رہتا ہے، یہ ہوا، ایسا ہوا، دعا کرو پیر صاحب، سید صاحب، حاجی صاحب، ماں باپ کو بھی کہتے رہتے ہیں، مگر یہ ساری باتوں کے لیے عمل ضروری ہے، عمل۔ تو ہم چلتے ہیں، سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوف الہی سے، آپ لوگوں کی محبت سے آپ کیسے روتے تھے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی عتبہ کی وفات کی خبر ملی تو تشریف لائے اور روئے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور میرے ساتھی ہے، اور میں اس کو پسند کرتا نہیں ہوں کہ ان کی وفات کے پہلے میں ہوں، وفات پہلے ان کی ہو اور میں ثواب کی نیت کروں، بلکہ میری نیت یہ تھی کہ میری وفات پہلے ہوتی اور اس پر صبر کر کے ثواب کی نیت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام میں ربضہ کی طرف منتقل کر دیا۔ میں ایک موقع پر عراق کی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ ہمیں کسی چیز نے پریشان نہیں کیا مگر ایک جنازہ راستے کے درمیان میں رکھا تھا اور ایک غلام کہہ رہا تھا ٹھہرو ٹھہرو، یہ ابو ذر غفاری صحابی رسول کا جنازہ ہے، ہماری مدد کرو، ہماری دفن میں مدد کرو۔ تو ہم یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نیچے اترے اور آپ رونے لگے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اے ابو ذر تو تنہا زندہ رہے گا، تنہا وفات پائے گا اور تنہا تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں اترے، دفن کیا اور دعائیں کی اور اپنے ساتھیوں کو پورا واقعہ سنایا۔ یعنی ایک دوسرے کی محبت کے لیے اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے تھے۔ حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ قرآن کی ایک آیت سیکھوں، تو انہوں نے مجھے آیت پڑھائی۔ میں نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ آیت اس طرح سے تو نہیں سکھائی تھی، یا ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے مجھے قرأت سکھائی ہے، وہ قرأت جو ہے ایسے تو عمر فاروق نے نہیں سکھائی تھی۔ تو اس بات کو سن کر آپ رو دیے، ان کے آنسو کنکوریوں کی طرح چہرے سے گرتے تھے، داڑھی سے اترتے تھے اور کرتے میں گرتے تھے، اور فرمایا عمر کی کیا بات کریں، وہ بے شک اسلام کا مضبوط قلعہ تھا، جہاں سے اسلام داخل ہوتا تھا پھر وہ نکلتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1 سال تک لگاتار میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے کبھی ان کو کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے بیان کرتے نہیں سنا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بات کر رہے تھے اور فرمایا، زبان پر یہ ارشاد نبی آ گیا، جیسے کچھ بات کرتے کرتے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو بدن کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئی، اور فرمایا انشاءاللہ بے شک یہی فرمایا تھا کہ اس کے قریب تھا
کہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ سعد بن حرم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوہار کے قریب سے گزرے، جو لوہار بھٹی کے کچھ کام کر رہے تھے، لوہار کے قریب سے گزرے تو لوہے کو آگ سے نکلا دیکھا تو کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے وہیں رونے لگے، اور ایک روایت ہے کہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پوچھا تو کہا گیا مجھے خوف ہو گیا، مجھے جہنم کی آگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کریم کا حکم یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے مصطفیٰ والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن و حدیث میں ہمارا ذکر ہے، قرآن و حدیث میں ہم ایسی امت ہے، مگر افسوس ہے آج ہم پر کہ بے عمل ہو گئے، بے وفا ہو گئے، عمل نہیں کرتے، نہ سنتوں پر چلتے ہیں، نہ فرض ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوشش کرنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہماری خیر خواہی چاہتے تھے، اس لیے تو بار بار ذکر بھی آتا ہے قرآن کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کے کچھ واقعات سے، اور آپ چاہتے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اللہ کے کلیم تھے، ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہے، سبحان اللہ۔ اور پوچھا گیا تو کہا کہ کلیم سے زیادہ پسند حبیب ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ایک ذرا سی جھلکی میں حدیث کی سنا دوں۔ جب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا مانگتے تھے، دعا مانگتے مانگتے آسمان کی طرف دیکھ لیتے تھے تو حکم الہی آتا، اے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، میرے حبیب اللہ، تمہیں آسمان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم کلیم اللہ نہیں ہو کہ کوہ طور پر آنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مصطفیٰ، اے امام الانبیاء، تم میرے حبیب ہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کو سر اٹھانے کی تکلیف ہو، بس آپ تو کہہ دو، ارادہ کہہ دو، ہم آپ کے ارادے کو پورا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کتنی خیر خواہی تھی، اس بات سے، اس واقعہ سے سنتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہے۔ طویل حدیث ہے، روایت ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، مگر میں مختصر بالکل کہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا تو وہاں پر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور جب میں واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا، تو کہا اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے اور تمہیں کیا تحفہ ملا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے مجھے 50 نماز کا تحفہ دیا ہے کہ میری امت سے کہوں روزانہ 50 نمازیں پڑھا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ٹھیک ہے، مگر پہلے کی امت کو میں آزما چکا ہوں، میری امت میں بھی میں نے دیکھ لیا ہے یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے لہٰذا آپ واپس جائیں اور اللہ سے کہیں کہ میری امت پر نماز کچھ کم کی جائے۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کے لیے
تخفیف کا سوال کرے، یعنی کمی کا سوال کرے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ میں میرے رب کے پاس گیا اور کہا میری امت پر کچھ اور نمازیں کم کریں، تو سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا 10 نمازیں کم کر دیں۔ سبحان اللہ! آپ انداز دیکھیے اللہ اور اللہ کی حبیب کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا 50 میں سے 10 کم کر دیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں واپس تشریف لائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپس ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے مجھے حکم آیا، خدا نے 10 کم کر دی، تو آپ نے فرمایا 40 بھی بہت ہے، آپ پھر جائیے اور اللہ سے کہیے کہ اور کم کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں واپس گیا اور پھر اللہ سے کہا یا اللہ میری امت کے لیے اور کم کر دے، تو اللہ نے کہا اور 10 کم کر دیں۔ سبحان اللہ! ایسے 4 مرتبہ آنے جانے سے 50 کی جگہ 10 باقی رہ گئی، اور مجھے روزانہ 10 نماز پڑھنے کا حکم بھی آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھ سکیں گے، آپ واپس جائیں۔ پھر میں واپس ہوا، پھر اللہ نے خدا نے حکم دیا کہ میرے حبیب اور 5 کر دے، کم 5 کر دیں، تو میں نے کہا ہاں میرے رب 5 کر دے۔ پھر میں جب واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، نہیں پڑھ سکے گی، اور بات حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، 5 بھی کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سستی ہمارے لیے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے اور کم کروائیے، تو آپ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ میرے بھائی، نہیں، اب مجھے میرے رب سے سوال کرنے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، بس اللہ نے جو بھی دیا ہے اب کافی ہے۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئے اے میرے حبیب، تو 5 کا پروگرام فکس ہے، 5 ٹھیک ہے، اس سے راضی ہو؟ تو فوراً میرے اور آپ کے امام الانبیاء نے فرمایا، حسنین کریمین کے نانا جان نے فرمایا ہاں اللہ 5 کافی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے 5 فرض کر دی، یعنی اور آگے جاتے تو اور کم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! مگر اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، بے شک میں نے 50 سے 5 کر دی، مگر تمہارا امتی 5 پڑھے گا تو میں سے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، یعنی ہر نماز کے بدلے 10 نمازیں ہوگی، یعنی 10 کا ثواب ملے گا، لہذا 50 ہی ہو گئی۔ اور یہ حدیث بھی مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ سبحان اللہ! مالک کل دو جہاں، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، جل جلالہ کی انتہا، جل جلالہ کی رحمت لا تعداد درود و سلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہو کہ جنہوں نے ہم کمزور کی خیر خواہی کی اور کوشش کرتے کرتے 50 سے 5 تک آ گئے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کی پاک حیا شرم سے 5 ہمارے لیے انعام میں مقرر فرض ہو گئی، مگر 5 پڑھیں گے تو ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہیں عطائے مصطفیٰ، عطائے خدا، عشق نبی، خوف الہی، یہ ساری دولتیں رحمتیں برکتیں والی ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں
اس لمحے اس کی برکت سے کامیاب کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی اس کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے رو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے عشق رسول، دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابھی نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بڑا برا حال ہے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ اونچی آواز سے بولنے کی عادت ہے اور میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، اور اب تو قرآن پاک کا حکم آ گیا ہے، آیت نازل ہو گئی ہے جن کے مطابق میرے پہلے تمام اعمال برباد ہو گئے اور دوزخ والوں میں سے ہو گیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ ایسا کیسا کہتے ہو؟ کہا حکم آ گیا قرآن کریم کا، قرآن کی آیت کا کہ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز نہ ملائیں، تمہاری آواز کو بس دھیرے کر دے، اونچی آواز سے نہ بات کریں، اور اگر جس نے کی ان کا خیال بھی نہیں رہے گا، اس کا ایمان جاتا رہے گا، اعمال جاتے رہیں گے اور برباد ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ صحابی رسول خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضرت موسیٰ بن انس راوی بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا جاؤ، جا کر ثابت سے کہہ دو کہ تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی ہو۔ اور جا کے وہ صحابی نے کہا حضرت ثابت بن قیس کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بشارت سنائی ہے، اور ڈرو نہیں، تم دوزخی نہیں ہو، جنتی ہو۔ یہ خوف عشق آداب رسول اللہ تھے۔ اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتے تھے، پیٹھ کبھی دیتے نہیں تھے، ہر وقت عشق کا خیال رہتا، حضور کی محبت کا خیال رہتا۔ ایک ایک انشاءاللہ تعالی عشق کے واقعات بھی آتے رہیں گے اور ہم سنتے رہیں گے۔ حضرت بنت ثابت بن قیس بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے والد حضرت ثابت کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ تعالی کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن پاک سورہ لقمان آیت نمبر 18، اس آیت کا مضمون سن کر وہ سخت پریشان ہو گئے اور دروازہ بند کر کے رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے خوف سے رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور یہ خوبیاں جو ہے وہ ان میں نہیں ہے، اور خوبصورتی اور جمال پسند
پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا تمہاری زندگی اچھی ہو اور تمہیں موت بھی اچھی حالت میں آئے، اور تمہیں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، انا نہ ہو، اور تمہیں اللہ جنت میں داخل کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو، تم اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کھل کر باتیں کرتے ہو اور بولتے ہو۔ یاد رکھو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایمان جاتا رہے گا اور خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس طرح بہت پریشان ہوئے، دروازہ بند کر کے رونے لگے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ تمہاری زندگی قابل تعریف ہے، تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ حضرت ثابت نے فرمایا کہ میرا یہ حال ہے کہ میں اپنی آپ کی تعریف بہت پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر و عجب سے بنا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونچی آواز سے روکا ہے اور میری آواز اونچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ قابل تعریف زندگی گزارو اور تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل پھر سکون والی زندگی، تعریف والی زندگی، خوشحال زندگی ملی اور گزاری، اور مسلمہ قذاب سے جنگ کی اور جنگ میں شہید ہو گئے اور شہادت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں مصطفیٰ والے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کی روشنی میں، حضور کی شان بزبان رب العالمین، شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کی پیاری چادر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہاں کے لیے رحمت، کسانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جانوروں کے لیے رحمت۔ اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کا انعام۔ جبریل امین علیہ السلام اور ذکر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کائنات میں سب سے عزیز نبیوں کے امام، امام الانبیاء،
تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ۔